اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آج یہ چھٹی ویڈیو اس سلسلے کی کڑی ہے۔ ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ مشہور ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، چچا یا چچا زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس نے توریت کا خوب مطالعہ کیا ہوا تھا۔ پہلے وہ مومنین کی صف میں تھا، لیکن دولت کا گھمنڈ اسے کفر کی آغوش میں لے گیا اور اسے زمین میں غرق کر دیا گیا۔ اس غرور نے اسے پیغمبر خدا کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اس کی موت سب کے لیے باعث عبرت بن گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے ان پر ظلم کیا۔ اس ظلم کا سبب یہ تھا کہ اس نے بہت سی دولت کمائی تھی، اور چونکہ وہ کم ظرف تھا اور ایمان مضبوط نہ تھا، اس لیے فراوان دولت نے اسے بہکا دیا اور اسے انحراف اور استکبار کی طرف لے گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اسے مال و دولت کے اتنے خزانے دیے کہ انہیں اٹھانا ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی مشکل تھا۔ ناظرین، قارون کے پاس اس قدر سونا اور چاندی اور قیمتی اموال تھے کہ ان کے صندوقوں کو طاقتور لوگوں کا ایک گروہ بڑی ہی مشکل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا کرتا تھا۔ آئیے اس بحث میں آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے قارون سے کیا کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تم میں ایسی خوشی نہیں ہونی چاہیے جس میں تکبر اور غفلت ہو، کیونکہ خدا غرور میں ڈوبے ہوئے خوشحال افراد کو پند و نصیحت نہیں کرتا۔ اس کے بعد 4 اور قیمتی سرنوش ساز اور تربیتی نصیحتیں کرتے ہیں، اس طرح کل 5 ہو گئیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کر۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض کج فہم افراد کے خیال کے برخلاف مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ کس راستے پر صرف ہو رہا ہے۔ اگر اس کے ذریعے دار آخرت کو تلاش کیا جائے تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ غرور، غفلت، ظلم اور تجاوز اور ہوس پرستی کا ذریعہ بن جائے تو پھر اس سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں۔ دوسری نصیحت انہوں نے مزید کہا کہ دنیا سے اپنے حصے کو نہ بھول جا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کا اس دنیا میں ایک محدود حصہ ہے، یعنی وہ مال جو اس کے بدن، لباس اور مکان کے لیے درکار ہوتا ہے اور ان پر صرف ہوتا ہے، اس کی مقدار معین ہے اور ایک خاص مقدار سے زیادہ اس کے لیے قابل جذب ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ جیسے خدا نے احسان کیا ہے تو بھی نیکی کر۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے احسان پر نظر لگائے ہوئے ہے اور اس کی بارگاہ سے ہر خیر کا تقاضا کر رہا ہے اور اسی سے ہر قسم کی توقع باندھی ہوئی ہے، تو اس طرح سے وہ کیوں کر کسی کے صریح تقاضے کو یا ازبان حال کے تقاضے کو نظر انداز کر سکتا ہے اور اس سے کیسے بے اعتنائی برت سکتا ہے۔ آخر میں چوتھی نصیحت یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مادی وسائل تجھے دھوکہ دیں اور تو انہیں گناہ اور دعوت گناہ میں صرف کر دے۔ زمین میں ہرگز گناہ و فساد نہ کر، کیونکہ اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، صحیح طور پر معلوم نہیں کہ نصیحت کرنے والے یہ افراد کون تھے، البتہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ اہل علم، پرہیزگار، زیرک، بابصیرت اور جرت مند افراد تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سرکش اور ستمگر بنی اسرائیل نے ان ہمدرد واعظین کو کیا جواب دیا۔ قارون تو اپنے اس بے حساب دولت کے نشے میں چور چور تھا۔ اس نے اسی غرور سے کہا کہ میں نے یہ سب دولت اپنے علم اور دانش کے بلبوتے پر حاصل کی ہے، تمہیں اس سے کیا کہ میں اپنی دولت کیسے خرچ کر
کرتا ہوں جو میں نے کمایا اسے خود کمایا ہے، تو پھر صرف کرنے میں بھی مجھے تمہاری رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ علاوہ ازیں خدا مجھے اس دولت کے لائق سمجھتا تھا، تبھی تو اس نے مجھے عطا کی ہے، اور اسے صرف کرنے کی راہ بھی اس نے مجھے بتائی ہے۔ میں دوسروں سے بہتر جانتا ہوں، تمہیں اس میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان سب باتوں کے قطع نظر زحمت میں نے کی ہے، تکلیف میں نے اٹھائی ہے، خون جگر پیا ہے، تب کہیں یہ دولت جمع کی ہے۔ دوسروں کے پاس بھی ایسی لیاقت اور توانائی ہوتی تو وہ زحمت اور کوشش کیوں نہ کرتے؟ میں نے کوئی ان کا راستہ تو نہیں روک رکھا، اور اگر ان میں اس کی لیاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ بھوکے رہیں اور مر جائیں۔ یہی وہ بوسیدہ اور گھٹیا منطق ہے کہ جو عام طور پر بے ایمان سرمایہ دار نصیحت کرنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس باب کو اجمالاً بیان کیا ہے کہ قارون کس علم کے بل پر دولت جمع کرتا تھا۔ کیا وہ علم کیمیا تھا جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے، یا پھر تجارت، زراعت اور صنعت کا علم تھا، یا پھر کیا وہ انتظامی صلاحیت اور علم کا حامل تھا، یا یہ سب امور تھے؟ بعید نہیں کہ قرآن کا مفہوم وسیع ہو اور یہ ان سب امور کی طرف اشارہ کر رہا ہو، قطع نظر اس کے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ علم کیمیا کے ذریعے تانبے وغیرہ کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر قارون اور اس جیسے دیگر افراد کو ایک تیکھا جواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا اسے معلوم نہ تھا کہ خدا نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں، علم میں بڑھ کر تھیں، اور سرمایہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا؟ تو کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے علم کی بدولت ہے، لیکن تو بھول گیا ہے کہ تجھ سے زیادہ علم والے اور زیادہ طاقت والے افراد بھی تھے، کیا وہ عذاب الہی سے بچ سکے ہیں؟ ناظرین، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مغرور دولت مند لوگ طرح طرح کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمائشی ثروت کا جنون ہے۔ انہیں اس عمل سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اپنی دولت کا لوگوں پر اظہار کریں، مثلا یہ کہ وہ اپنی گراں قیمت سواری پر سوار ہو کے نکلیں اور برہنہ پال لوگوں کے درمیان سے گزریں، ان کے منہ پر گرد و غبار ڈالتے جائیں اور ان کی تحقیر کرتے جائیں۔ انہیں اس عمل سے تسکین ملتی ہے، لیکن دولت کی یہی نمائش ان کے لیے بلائے جان بن جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف کینہ پرورش پانے لگتا ہے اور جذبات نفرت پیدا ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی شرمناک اور مکروہ عمل ان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی دولت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس جنون آمیز عمل کا نتیجہ کسی قسم کی تحریک ہو، مثلا لالچی افراد میں مزید دولت حاصل کرنے کی ہوس میں اضافہ ہو اور سرکش لوگوں میں فرما برداری کے جذبات پیدا ہوں، مگر اہل ثروت نمائشی دولت کے عمل کو اس تصور کے بغیر انجام دیتے ہیں۔ در حقیقت ان کا عمل بھی ایک قسم کی ہوس ہوتا ہے، اس میں کسی سوج کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بہرحال قارون بھی اس قانون سے مستثنی نہ تھا، بلکہ جنون نمائش ثروت کا ایک واضح نمونہ تھا۔ قرآن حکیم میں ایک جملے کے ذریعے قارون کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قارون پوری زیب و زینت سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، اس نے اپنی پوری قوت اور توانائی اس کام پر صرف کر دی تھی کہ وہ اپنی تمام دولت اور اپنی تمام تر آرائشوں کی لوگوں کے سامنے نمائش کرے، اور یہ بات محتاج ذکر نہیں کہ اتنی دولت کا مالک شخص جب نمود حشمت کا ارادہ کرے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ کتب تواریخ میں اس واقعے کے متعلق بہت سے افسانے بھی موجود ہیں اور داستانیں ذکر ہوئی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قارون 4000 خادموں کی قطار کے ساتھ بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرا، جبکہ 4000 خادم گراں قیمت گھوڑوں پر سرخ پوشاکیں پہنے ہوئے سوار تھے۔ اس کے ساتھ ہی خوش گل کنیزیں بھی تھیں جو سفید خچروں پر سوار تھیں جن پر سنہری زین کسے ہوئے تھے۔ ان کی پوشاکیں سرخ اور سب سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ بعض لوگوں نے اس کے خادموں کی تعداد 70,000 بھی لکھی ہے اور اسی طرح کی اور باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن اگر ہم ان تمام بیانات کو مبالغہ آمیز بھی سمجھ لیں پھر بھی ہم اس حقیقت سے انکار کر ہی نہیں سکتے کہ نمائش دولت کے لیے اس کے پاس بہت سارا
سارا ساز و سامان موجود تھا۔ جیسا کہ دنیا کا معمول ہے، قارون کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر لوگوں کے دو گروہ ہو گئے۔ دنیا پرست اکثریت نے جب اس خیرہ کن منظر کو دیکھا تو ان کے دل میں تمنائیں مچلنے لگیں۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے، کاش وہ بھی قارون جیسی دولت کے مالک ہوتے۔ خود ایک دن، ایک ساعت یا ایک لمحے ہی کے لیے یہ شکوہ نصیب ہوتا۔ اس کی کیسی شیریں، جاذب نظر، نشاط انگیز اور لذت بخش زندگی ہے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے۔ ناظرین، حقیقت میں اس کے پاس تو دولت کا فراواں حصہ ہے۔ آفرین ہے قارون پر اور اس کی بے پناہ دولت پر، واہ اس کا کیا جاہ و جلال ہے، وہ کہتے ہیں، اور کتنے خادم ہیں اور کتنے نوکر چاکر ہیں۔ تاریخ میں اس جیسا کوئی شخص نہیں ہے، یہ عظمت سے خدا نے عنایت کی ہے۔ غرض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ در حقیقت اس واقعے میں امتحان کی ایک بہت بڑی بھٹی جل رہی تھی۔ اس بھٹی کے بیچ میں قارون تھا تاکہ وہ اپنی سرکشی اور غرور کا امتحان دے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے دنیا پرست لوگ اس بھٹی کے ارد گرد مقیم تھے، لیکن قارون کے لیے ایک دردناک عذاب تھا، ایسا عذاب جو ایسی نمائش کے بعد ہوتا ہے۔ یہ عذاب اوج عظمت سے قصر زمین میں لے جاتا ہے، لیکن اس دنیا طالب بڑے گروہ کے مقابلے میں ایک اقلیت اہل علم، صاحبان فکر، پرہیزگار اور با ایمان لوگوں کی بھی وہاں موجود تھی، جن کا افق فکر ان مسائل سے برتر اور بلند و بالا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نزدیک احترام شخصیت کا پیمانہ زر اور زور نہ تھا۔ ان کے نزدیک انسان کی قدر کا معیار اس کے مادی وسائل نہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دولت و ثروت کی عارضی اور مضحکہ انگیز نمود اور نمائش پر تمسخر آمیز طور پر مسکرا دیتے تھے اور اسے ایک بے مغز اور غیر حقیقی شے سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم اور معرفت عطا ہوئی تھی انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے خدا کی طرف سے ثواب اور جزا بہتر ہے۔ ان الفاظ پر انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ یہ ثواب الہی صرف ان لوگوں کو نصیب ہے جو صابرین ہیں۔ قارون نے سرکشی اور خدا کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا تھا، مگر تواریخ اور روایات میں اس کے متعلق کچھ اور ہی واقعہ بیان ہوا ہے جو قارون کی انتہائی بے شرمی کی علامت ہے، اور وہ ماجرا یہ ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تیرے مال میں سے زکوٰۃ لوں جو محتاجوں کا حق ہے۔ جب قارون زکوٰۃ کی ادائیگی کے اصول سے مطلع ہوا اور اس نے حساب لگایا کہ اسے کتنی کثیر رقم دینا پڑے گی تو اس نے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے دولت مندوں کی ایک جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے لوگو، موسیٰ علیہ السلام چاہتا ہے کہ وہ تمہاری دولت خود ہضم کر لے۔ اس نے تمہیں نماز کا حکم دیا، تم نے قبول کیا، اس کے دوسرے احکامات بھی تم نے مان لیے، کیا تم یہ بات بھی برداشت کر لو گے کہ اپنی دولت اسے دے دو؟ اس وقت قارون کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک بہت اچھی تدبیر سوچی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف ایک منافی عصمت سازش کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک فاحشہ عورت کو تلاش کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں اور وہ اس پر شرمناک تہمت لگا دے۔ بنی اسرائیل نے اس تجویز کو پسند کیا۔ انہوں نے ایک بدکار عورت کو تلاش کیا اور اس سے کہا کہ تو جو کچھ مانگے گی ہم تجھے دے دیں گے، بشرطیہ کہ تو یہ گواہی دے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تجھ سے نامشروع تعلق ہے۔ اس عورت نے بھی اس تجویز کو منظور کر لیا۔ ایک طرف تو یہ سازش ہوئی، دوسری طرف قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کریں اور انہیں الہی احکامات سنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش منظور کر لی اور بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں خدا کے احکام سنائیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی پرستش نہ کرو، صلہ رحم بجا لاؤ، ایسا کرو اور ویسا کرو۔ زناکار آدمی کے لیے خدا نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ زنائے محسنہ کرتا ہے تو اسے سنگسار کیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو بنی اسرائیل کے دولت مند سازشی لوگوں نے کہا، خواہ وہ مجرم تو خود ہی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، خواہ میں خود ہی ہوں۔ اس مقام پر ان بے شرموں نے بے ادبی اور گستاخی کی حد کر دی اور کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خود اس فعل کا مرتکب ہوا ہے اور فلاں بدکار عورت سے تیرا تعلق رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو شہادت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف رخ کیا اور کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تو اصل حال بیان کر۔ جب اس بدکار عورت نے یہ بات سنی تو کانپ گئی، اس کی حالت بدل گئی اور اس نے کہا کہ جب آپ مجھ سے سچ بات پوچھتے ہیں تو میں حقیقت حال بیان کرتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ میں آپ کو تہمت کروں۔ اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے ایک کثیر رقم دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ باعفت ہیں اور اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ لعنت ہو مجھ پر، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں مگر کسی پیغمبر پر تہمت نہ لگائی تھی۔ اس کے بعد اس نے دولت کے 2 تھیلے جو ان سازشیوں نے اسے دیے تھے نکال کر سامنے رکھ دیے اور مذکورہ باتیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور رونے لگے۔ اس موقع پر بد سیرت سازشی قارون پر عذاب نازل ہوا۔ اسی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے قارون کے غرق زمین کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا تھا۔ ناظرین، اس مقام پر قرآن مجید کے یہ الفاظ سن لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں غرق کر دیا۔ یہ درست ہے کہ جب منکرین کا طغیان اور سرکشی اور ان کی جانب سے تہی دست مومنین کی تحقیر اور تذلیل اور پیغمبر الہی کے خلاف سازش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت دستِ قدرت الہی دراز ہوتا ہے اور ان متکبرین اور گستاخوں کی زندگیوں کو ختم کر دیتا ہے اور انہیں ایسی سزا دیتا ہے کہ ان کی افتاد سب لوگوں کے لیے سبب عبرت بن جاتی ہے۔ قرآن میں کلمہ ہے خسف، اس مقام پر زمین میں گڑھ جانے اور زمین میں پوشیدہ ہو جانے کے معنی استعمال ہوا ہے۔ انسان کی پوری تاریخ میں ایسے واقعات بارہا پیش آئے ہیں کہ سخت زلزلہ آیا اور زمین میں شگاف ہو گئے اور اس نے شہر یا آبادیوں کو نگل لیا، مگر اس مقام پر جس حادثے کا ذکر ہے یہ مختلف نوعیت کا ہے۔ اس میں فقط قارون اور اس کے خزانے ہی لقمہ زمین ہوئے ہیں۔ کیا عجب واقعات ہیں کہ فرعون تو دریائے نیل کی موجوں میں غرق ہو جاتا ہے اور قارون شکم زمین میں سما جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ امر ہے کہ پانی جو مایہ حیات ہے وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو نابود کرنے پر مامور ہوتا ہے، اور زمین جو انسان کے لیے جائے راحت ہے وہ قارون اور اس کے ساتھیوں کے لیے گورستان بن جاتی ہے۔ یہ مسلم ہے کہ قارون اپنے گھر میں تنہا نہ تھا، وہ اور اس کے اہل خاندان، اس کے ہم خیال اور اس کے ظالم اور ستمگر دوست سب کے سب شکم زمین میں سما گئے، لیکن اس وقت اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اسے عذاب الہی سے بچا سکتی، اور وہ خود بھی اپنی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا۔ نہ تو اس کے 70 خوان کے مفت خور، نہ اس کے دلی دوست، نہ اس کا مال و دولت، ان میں سے کوئی شے بھی اسے عذاب الہی سے نہ بچا سکی، اور وہ سب کے سب زمین بوس ہو گئے، زمین میں سما گئے۔ قرآن میں ان لوگوں کے بدل جانے کا ذکر ہے جو گزشتہ روز قارون کے جاہ و جلال اور کفر و فر کو دیکھ کر وجد اور رشک کرتے تھے اور یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہمیشہ حق کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے ہی یہ شان ہمیں بھی نصیب ہوتی۔ یہ واقعہ عجیب سبق آموز ہے۔
چنانچہ فرمایا گیا جو لوگ گزشتہ روز یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہم اس کی یعنی قارون کی جگہ ہوتے، جب انہوں نے اسے قارون اور اس کی دولت کو زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خیالات پر افسوس ہے، حق یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کلید رزق صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا آج یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی کہ جس آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی دین ہے، اس کی عطا کا انحصار اس امر پر نہیں کہ وہ کسی سے راضی اور خوش ہے اور نہ کسی کی محرومی اس وجہ سے ہے کہ وہ شخص اللہ کی جناب میں بے قدر ہے۔ اللہ افراد اور اقوام کو دولت دے کر ان کا امتحان لیتا ہے اور ان کی سیرت اور فطرت کو آشکار کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ رشک کرنے والے سوچنے لگے کہ اگر گزشتہ روز خدا ان کی دعا کو قبول کر لیتا اور انہیں بھی قارون جیسا ہی بنا دیتا تو ان کا کیسا عبرت ناک انجام ہوتا۔ لہٰذا انہوں نے خدا تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں غرق کر دیتا اور گویا کہ کافر ہرگز نجات نہیں پائیں گے۔ ناظرین، اب ہم حقیقت کی نظر سے غرور اور غفلت اور کفر و ہوس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نیز ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ نمائشی زندگیاں جن کا منظر نہایت دل فریب ہوتا ہے ان کی حقیقت کتنی خوفناک ہے۔ اس ماجرے کے انجام سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ آخر کار مغرور کافر اور بے ایمان قارون دنیا سے رخصت ہوا، ہر چند کہ اس کا شمار بنی اسرائیل کے دانش مندوں اور توریت کی تلاوت کرنے والوں میں ہوتا تھا، نیز وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا۔ خدائے بزرگ و برتر نے ایک عبرت ناک واقعے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی سرگشت بیان کی گئی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ قوم یہود فرعون کے زیر اثر رہ کر بنی اسرائیل کمزور اور ناتواں ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دانش مندانہ رہبری کے نتیجے میں انہیں اس افسوسناک حالت سے نجات ملی اور انہوں نے قدرت و عظمت حاصل کر لی۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے خداوند عالم نے انہیں بہت سی نعمات سے بھی نواز رکھا تھا۔ ان نعمتوں میں سے ایک صندوق عہد بھی تھا۔ یہودی اپنے لشکر کے آگے اسے اٹھائے رکھتے تھے، اس سے ان میں ایک طرح کا سکون قلب اور روحانی طاقت پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ قدرت و عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک مدت تک حاصل رہی، لیکن یہی کامیابیاں اور نعمتیں رفتہ رفتہ ان کے غرور اور تکبر کا باعث بن گئیں اور وہ قانون شکنی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں انہیں فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی، وہ اپنی قدرت و عظمت کھو بیٹھے اور صندوق عہد بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ پھر اس قدر پراگندگی اور اختلافات کا شکار ہوئے کہ چھوٹے سے چھوٹے دشمنوں سے بھی دفاع کے قابل نہ رہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے بہت سے لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال دیا اور ان کی اولاد کو غلام اور قیدی بنا لیا۔ کئی برس تک یہ کیفیت رہی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کی نجات اور ارشاد و ہدایت کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل بھی دشمنوں کے ظلم اور جور سے تنگ آ چکے تھے اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے، لہٰذا ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ ان کے لیے رہبر اور امیر مقرر کر دیں تاکہ وہ اس کی قیادت میں ہم آواز اور ایک جان ہو کر دشمن سے جنگ کریں اور عزت رفتہ بحال ہو سکے۔ شموئیل علیہ السلام ان کی اندرونی کیفیات اور سست ہمتی سے پوری طرح سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب جہاد کا حکم آئے تو تم کہیں امیر اور رہبر کے حکم سے روگردانی نہ کرو اور دشمن سے مقابلے اور جنگ سے پہلو تہی نہ کرو۔ ناظرین، حضرت شموئیل علیہ السلام کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے، لیکن اس وقت ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی سے کئی واقعات منسوب ہیں جن کو گاہے بگاہے ہم اپنے چینل پر آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی شان اور بڑا ہی رتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف
شرف بھی حاصل کر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے اور اپنی قوم کی رہنمائی کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کوہ طور پر جا ہی رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی، وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں؟ عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ سن کر وہ عورت بہت روئی، تڑپی، مگر کیا کرتی، کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی۔ فقیر نے کہا کہ تو مجھے جتنی روٹیاں بھی دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے 4 بیٹے ہوئے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ دی اور ایک چھری دے دی اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے۔ اب آپ علیہ السلام نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ تھا۔ آپ علیہ السلام تمام بستی میں گھوم چکے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت منگوائی ہے، مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں ہے۔ اس بندے نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر لے جا کر وہ گوشت والی پلیٹ اللہ پاک کو دے دی۔ اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا، میں نے اس کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ ناظرین، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ مصر میں فرعون کی حکومت تھی اور فرعون بہت بڑا ظالم اور جابر شخص تھا۔ اس سیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن مجید فرقان حمید میں 128 مرتبہ آیا ہے۔ ناظرین، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے کلام میں یہ پڑھا ہے کہ اے موسیٰ، 2 رکعات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت ادا کریں گے، یعنی فجر کے وقت میں جو بھی ان کو ادا کرے گا، دن اور رات میں اس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے سب کی مغفرت کر دوں گا اور وہ شخص میری حفاظت میں آ جائے گا۔ اے موسیٰ، 4 رکعات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ظہر کی نماز ادا کریں گے، اس کی پہلی رکعت پر انہیں مغفرت عطا کروں گا، دوسری پر ان کے میزان عمل کو بھاری کر دوں گا، تیسری رکعت پر تسبیح پڑھنے والے فرشتے ان کے لیے مقرر کر دوں گا جو ان کے لیے استغفار کریں گے، اور چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا جہاں سے خوشنما حوریں ان کا نظارہ کریں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعت جو حضرت
احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کریں گے تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے، اور جس کے لیے فرشتے استغفار کریں میں اسے عذاب نہیں دیا کرتا۔ اے موسیٰ، مغرب کے وقت کی 3 رکعات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کریں گے تو میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا، اور وہ اپنی جس حاجت کا بھی سوال کریں گے میں عطا کروں گا۔ اے موسیٰ، غروب شفق یعنی عشاء کے وقت کی 4 رکعات جو حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھیں گے، یہ ان کے لیے دنیا اور اس کی کل کائنات سے بڑھ کر ہوگی، اور وہ یوں گناہوں سے پاک ہو جائیں گے جیسے وہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہو۔ اے موسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت جب میری تعلیم کے موافق وضو کریں گے تو گرنے والے پانی کے ہر قطرے کے عوض ایسی جنت دوں گا جو زمین و آسمان جتنی وسعت رکھتی ہے۔ اے موسیٰ، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہر سال جو رمضان کے روزے رکھیں گے انہیں ہر ایک دن کے روزے کے بدلے جنت کا ایک شہر عطا کروں گا، اور ہر نفل نیکی کے عوض ایک فرض کا اجر دوں گا، اور میں نے اس مہینے میں لیلۃ القدر بنائی ہے۔ جو شخص صدقے دل سے نادم ہو کر اس میں ایک بار استغفار کر لے، پھر اگر وہ اسی رات یا اسی مہینے میں مر جائے تو اسے 30 شہیدوں کا ثواب دوں گا۔ اے موسیٰ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت میں ایسے لوگ ہیں جو ہر ٹیلا پر چڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں گے، ان کے اس عمل پر انبیاء والی جزا ملے گی۔ میری رحمت ان کے حق میں لازم ہو جاتی ہے اور غضب دور ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے رہیں گے تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، حافظ ابن حجر المکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات کا بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل ہم انسانوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، انبیاء کرام نہ صرف ابلیس کو دیکھ سکتے تھے بلکہ بعض انبیاء کا اس کے ساتھ براہ راست مناظرہ بھی ہوا تھا۔ حافظ ابن حجر المکی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اس محفل میں شیطان آ گیا اور اس نے رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب وہ داخل ہوا تو اس کی عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے شخص، تو کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ملعون، تو ہلاک ہو، تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کی محفل میں بیٹھوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو مخاطب ہو کر کہا، اچھا تو یہ بتا تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ یہ میری ٹوپی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیری ٹوپی میں کیا خاص بات ہے جو سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئی؟ شیطان کہنے لگا کہ میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس کا شکار کرتا ہے؟ شیطان بولا کہ میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو یہ ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے؟ اور تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا ہے؟ کیا علامات ہوتی ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ اس کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ میری ٹوپی کے اندر وہ 3 راز ہیں جن سے میں شکار کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ بندہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، بس خود ہی کو سب کچھ تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا
کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے ہیں۔ بس یہ 3 علامات جس میں ظاہر ہو جائیں، سمجھ لو کہ وہ پوری طرح سے میرے شکنجے میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے تو ابلیس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو میری یہ 3 نصیحتیں یاد رکھ لو۔ پہلی یہ کہ تنہائی میں کبھی عورت کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ جب کوئی بھی مرد نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کے ساتھ بن جاتا ہوں اور اسے غافل کر دیتا ہوں اور میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جب تم اللہ سے کسی بات کا عہد کرو تو اسے پورا کرنے میں دیر مت کرو، ورنہ میں اپنے وسوسوں سے اس عہد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ارادہ کرو تو اس میں تاخیر نہ کیا کرو، ورنہ میں تمہیں اس تاخیر میں مزید اضافہ کرواتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اسے صدقے سے جو اس شخص کو منافع ہونے والا ہے وہ اس سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان 3 باتوں پر عمل کرو جو کہ کامیابی کا زینہ ہے۔ ابلیس نے یہ 3 باتیں کہیں اور ایک دم کھڑا ہو گیا اور اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے یہ کیا کر دیا۔ اے موسیٰ، میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دیں جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھیں، کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اب یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے، اس طرح وہ لوگ ان پر عمل کر کے خود کو بچا لیں گے۔ یہ سب کہتے ہوئے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے بھاگ گیا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح سے ایک مرتبہ ابلیس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور ملاقات کے موقع پر گزارش کی تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی قبولیت کی سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو یہ بات بتائی تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اب اس کی قبر کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو سکتا ہوں۔ البتہ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے مجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے ہمدردی کے طور پر یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر 3 موقع پر مجھے یاد کر لیں گے، یعنی میرے شر کا تصور ذہن میں لے آئیں گے، تو میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکوں گا۔ جب آپ کو غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیں، کیونکہ اس وقت میں آپ کے جسم میں اس طرح سے سرایت کر سکتا ہوں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ میدان جنگ میں مجھے یاد کر لیں، اس لیے کہ میں ایسے مواقع پر مجاہد کو اس کے بیوی اور بچے اور گھر والوں کی بہت یاد دلایا کرتا ہوں، اور جب کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھے یاد کر لیں، کیونکہ میں ایسے وقت میں دونوں کے درمیان پیغام رسانی کا کام کیا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی شیطان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جب قصے کو ہم بیان کریں گے تو اس میں آپ کو یہ بھی ضرور سنائیں گے۔ تاہم یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، آگے ہماری بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں۔ اور اسی طرح سے ناظرین، ایک اور واقعہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا، ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا، ان کے پاس ایک گائے تھی۔ اس گائے کا ذکر ہم کل والی ویڈیو میں جو پہلے ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اس میں کیا تھا، لیکن اس تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ بچہ جو تھا نابالغ تھا اور ان کے پاس ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کے ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا لڑکا بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور یہ بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور ان بزرگ کا بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں وہ سویا کرتا تھا، ایک حصے میں عبادت کیا کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ روزانہ صبح صبح اٹھ کر وہ چلا
چلا جاتا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اور 1/3 رقم صدقہ کر دیتا تھا، 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے اسے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تیرے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں پہاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس پہاڑی کے پاس جا کر دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، تجھے سونپی ہوئی امانت ہمیں واپس کر دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں ہوں۔ وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، اور وہ گائے اڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، اور لڑکا اس کو پکڑ کر اپنے گھر کو لے آیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر یہ مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں گاہک آیا جو در حقیقت اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر مجھے یہ گائے فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم اس کی کتنی بھی زیادہ قیمت کیوں نہ دو، مگر میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے گھر آ کر اپنی ماں کو سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک کوئی اللہ کا شاید فرشتہ لگتا ہے، تو بیٹا تم مجھ سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہیں۔ اس لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اب تم اس گائے کو فروخت مت کرو۔ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ آ کر خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت ان سے طلب کرنا، وہ لوگ اتنی قیمت سن کر خرید لیں گے۔ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی بڑے مالدار آدمی جس کا نام تاریخ میں عامل آتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے یا چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا تھا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی مگر کوئی بھی سراغ نہ ملا، تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا اس کی دم یا ہڈی یا کوئی گوشت کا ٹکڑا کہا تھا کہ اس کی لاش کو مارو تو وہ شخص زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام خود ہی بتا دے گا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بھی بحث شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی ساری نشانیاں ایک ایک کر کے ان کو بتا دیں۔ جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو اس گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ گئے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی، اور جو نشانیاں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھیں۔ جب ان لوگوں نے گائے خریدنی چاہی تو لڑکے نے وہی شرط رکھی کہ جب تک مجھے اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر نہیں دیتے تب تک میں یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ وہ لوگ اس لڑکے کی شرط کو فوراً مان گئے۔ ان لوگوں نے اس لڑکے سے گائے خرید لی اور اس کو ذبح کر دیا اور اس کی زبان کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول پڑا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ دوبارہ مر گیا۔ دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگ دستی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس واقعے سے بہت ہی ہمیں عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو کہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس مرد صالح نے ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی مگر اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو بچیا کی وجہ سے بے شمار دولت مل گئی، اور دوسرا
طرح اس مرد صالح نے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے مال چھوڑ جانا اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار سامان عطا فرماتا ہے۔ اس یتیم لڑکے کو ماں کی فرما برداری کی بدولت کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی مقدس آیتوں میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، قاتل کو تلاش کرنے کے لیے پہلے گائے جو ہمیں مل جائے اس کو ذبح کرو۔ لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی استہزاء اور تمسخر کرنا نادان اور جاہل افراد کا کام ہے، اور خدا کا رسول یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر کٹ حجتی اور ٹال مٹول حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ استہزاء اور مذاق نہیں بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے، تو کہنے لگے کہ اب اگر ایسا ہی ہے تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے معین کر دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بیکار ہو چکی ہو اور نہ ہی جوان، بلکہ ان کے درمیان ہو، اس مقصد کے لیے کہ وہ اس سے زیادہ اس مسئلے کو طول نہ دیں اور بہانہ تراشی سے حکم خدا میں تاخیر نہ کریں۔ اپنے کلام کے آخر میں مزید کہا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دو، لیکن انہوں نے پھر بھی زیادہ باتیں بنانے اور ڈھٹائی دکھانے سے ہاتھ نہیں ہٹایا اور کہنے لگے، بھلا اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ وہ گائے سارے کی ساری زرد رنگ کی ہو جو رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے۔ خلاصہ یہ کہ وہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ ہو اور چمکیلی ہو، ایسی دیدہ زیب کے دیکھنے والے کو تعجب میں ڈال دے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور اس طرح ہر مرتبہ بہانہ جوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو اور بھی مشکل میں ڈالتے گئے۔ پھر کہنے لگے، اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں واضح کرے کہ یہ گائے کام کرنے کے لحاظ سے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ گائے ہمارے لیے مبہم ہو گئی ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا کہ خدا فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو اتنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمین جوتے اور کھیتی سینچے، ہر عیب سے پاک ہو حتیٰ کہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ ہی کنویں کے آگے، تندرست ہو اور صحیح ہو، سالم ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، اس میں کسی قسم کا دوسرا رنگ نہ ہو۔ اب کے بہانہ سازی کے لیے ان کے پاس کوئی سوال باقی نہیں رہا تھا، جتنے سوالات تھے وہ کر چکے تھے، سب ختم ہو گئے۔ تو کہنے لگے، اب تو نے حق بات کہی ہے۔ پھر جس طرح ہو سکتا انہوں نے وہ گائے مہیا کی اور اسے ذبح کیا، لیکن دراصل وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوستو، گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، اس پر دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ روایتی نقطۂ نظر یہ ہے کہ ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی اٹھتی اور وہ بول کر قاتل کا پتہ بتا دیتی۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں قسامہ کا طریقہ رائج تھا، جس میں جب قاتل کا سراغ نہ ملتا تھا تو اس مقام پر مشتبہ اور متعلقہ لوگوں کو جمع کیا جاتا اور کسی جانور کو ذبح کر کے یہ تمام لوگ اس کے خون سے ہاتھ دھوتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ انہوں نے یہ قتل نہیں کیا ہے یا وہ قاتل کو نہیں جانتے۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ گوسالہ پرستی کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ابھی تک ان میں موجود تھا، لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ بھی ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسرا، انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے ذبح کرنے سے قاتل کا سراغ کس طرح مل سکتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم فوراً ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
والدین کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں بھی واضح کر دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس مقدس لاٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات ظہور پذیر ہوئے تھے، ان کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، تو ان واقعات کو گاہے بگاہے ہم آنے والی چند مزید ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آج تک بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ہاں ہم نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے یا کمپلیٹ دیکھ لی، تو یا کمپلیٹ کا لفظ ہی لکھ دیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس میں دلچسپی دکھاتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید محنت کے ساتھ اور معلوماتی ویڈیوز بنائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ علم کے اس خزانے سے آپ بھی مستفید ہو سکیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اس علم کے خزانے سے مستفید ہوتے رہیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔